السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کلاس 12 کیمسٹری چیپٹر نمبر 1 میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سلفورک ایسڈ کی فزیکل پراپرٹی، کیمیکل پراپرٹی اور اس کے یوزز کے حوالے سے۔ اسی پچھلی ویڈیو میں نے پڑھایا تھا انڈسٹریل پریپریشن آف سلفورک ایسڈ، تو اگر ویڈیو میں مشکلات کا سامنا ہو تو پلیز اس کو ضرور وزٹ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سلفورک ایسڈ کی فزیکل پراپرٹی کے حوالے سے۔ تو سلفورک ایسڈ کی جو پہلی فزیکل پراپرٹی ہے وہ اس کے اپیرنس کے حوالے سے۔ تو سلفورک ایسڈ کیسا لکوڈ ہے؟ تو سلفورک ایسڈ بیٹا کلر لیس لکوڈ، اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بیٹا وسکس لکوڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو آئلی لکوڈ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بیٹا گاڑھا لکوڈ ہوتا ہے، کسی بھی دوسرے مٹیریل کے ساتھ چپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سلفورک ایسڈ بیٹا وسکس لکوڈ کیوں ہے؟ تو سلفورک ایسڈ کا بیٹا جو مالیکولر فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا H2SO4۔ تو اگر میں اس کا اسٹرکچر بناؤں تو وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلفر کیا ہے بیٹا ڈبل بانڈ بنائے گا 2 آکسیجن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو سلفورک ایسڈ میں ٹوٹل 4 آکسیجن موجود ہوتے ہیں، تو بیٹا 2 آکسیجن کے ساتھ سلفر کیا ہے بیٹا ڈبل بانڈ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا سنگل بانڈ بنائے گا آکسیجن کے ساتھ، پھر سنگل بانڈ بنائے گا آکسیجن کے ساتھ، اور آکسیجن جو ہے بیٹا وہ ایک سنگل بانڈ بنائے گا ہائیڈروجن کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے بیٹا سلفورک ایسڈ کا مالیکولر اسٹرکچر ہے۔ تو بیٹا ہائیڈروجن کے اوپر آئے گا پارشل پازیٹیو چارج، ہائیڈروجن کے اوپر آئے گا پارشل پازیٹیو چارج، آکسیجن کے اوپر پارشل نیگیٹو، آکسیجن کے اوپر پارشل نیگیٹو، اور سلفر کے اوپر کیا ہے بیٹا پارشل پازیٹیو چارج آئے گا۔ تو یہ کیا ہے بیٹا سلفورک ایسڈ کا ایک مالیکولر اسٹرکچر ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا جو دوسرا سلفورک ایسڈ کا مالیکیول ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے بیٹا 2 آکسیجن کے ساتھ لنک ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبل بانڈ کے ذریعے سے، اور سنگل بانڈ کے ذریعے سے آکسیجن کے ساتھ، اور پھر ایک کیا ہے بیٹا سنگل بانڈ ہوگا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلفورک ایسڈ کا دوسرا اسٹرکچر ہے، دوسرے مالیکول کا اسٹرکچر ہے۔ تو آکسیجن کے بعد پارشل نیگیٹو، ہائیڈروجن کے پارشل پازیٹیو، پارشل نیگیٹو۔ تو بیٹا یہ اس کے درمیان دیکھیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان کون سا بانڈ ہوگا؟ ہائیڈروجن بانڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کلاس 11 کیمسٹری میں بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ تو سلفورک ایسڈ کے مالیکول کے درمیان کیا بیٹا ہائیڈروجن بانڈنگ بھی موجود ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے بیٹا بہت سارے مالیکول جو ہے وہ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے بیٹا وہ کافی اسٹرانگ ہوگی، تو کیا ہے بیٹا جو مالیکول ہے وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا بیٹا سلفورک ایسڈ کیا ہے بیٹا وسکس ہوگا۔ اس کے علاوہ بیٹا اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن تمام وجوہات کو ڈسکس نہیں کریں۔ اس کے علاوہ بیٹا سلفورک ایسڈ کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے، تو بیٹا ہم جو بھی پراپرٹی کے بارے میں بات کریں گے وہ کریں گے بیٹا 98% سلفورک ایسڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ 98% سلفورک ایسڈ کے حوالے سے، یعنی کہ کنسنٹریشن کیا ہوگی؟ 98% ویٹ بائی ویٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 100% سلفورک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کمرشل گریڈ ہے جس کو تجارت کے طور پر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹا 98% ویٹ بائی ویٹ ہوتی ہے۔ تو سلفورک ایسڈ اگر 98% ویٹ بائی ویٹ ہے تو یہ کافی اسٹیبل ہوتا ہے، تو 100% کو کمرشل گریڈ پہ اتنا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو سلفورک ایسڈ کی ڈینسٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو اٹ ہیز اے ہائی ڈینسٹی ٹپکلی اراؤنڈ 1.84 گرام پر cm3۔ پانی کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے بیٹا 1 گرام پر cm3، لیکن سلفورک ایسڈ کی ڈینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ویسے تو یہ لکوڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی کیا ہے بیٹا 1.84 گرام پر cm3 اور ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ۔ تو ٹیمپریچر چینج کرنے سے ڈینسٹی میں بھی چینج آئے گا۔ اس کے علاوہ بیٹا اگر کنسنٹریشن کو چینج کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈینسٹی میں کیا ہے؟ چینج آئے گا۔ تو یہاں پہ بیٹا جو ڈینسٹی بتائی جا رہی ہے وہ 98% ویٹ بائی ویٹ سلفورک ایسڈ کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس ایک سلفورک ایسڈ کا ایک پیک ہے، اس کے اوپر بھی 98% لکھا گیا ہے، یعنی کہ بیٹا اس میں سلفورک ایسڈ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے؟ 98% جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا سلفورک ایسڈ کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ ہیز نو ڈسٹنکٹ میلٹنگ پوائنٹ۔ تو سلفورک ایسڈ کا کوئی ڈسٹنکٹ یعنی خاص میلٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا کیا ہے بیٹا فریزنگ پوائنٹ ہے۔ تو سلفورک ایسڈ کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو یہ بھی کیا ہے بیٹا کنسنٹریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر سلفورک ایسڈ کی کنسنٹریشن چینج ہو جائے گی تو فریزنگ پوائنٹ کی جو ویلیو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو 98% سلفورک ایسڈ کو ہم کنسنٹریٹڈ سلفورک ایسڈ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ تو 98% سلفورک ایسڈ کا جو فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ، بٹ اٹ کین ویری ڈیپینڈ آن دی کنسنٹریشن۔ تو کنسنٹریشن چینج ہونے میں سلفورک ایسڈ کی جو فریزنگ پوائنٹ ہے اس میں بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں تو مختلف کنسنٹریشن میں سلفورک ایسڈ کی جو آپ کے پاس فریزنگ پوائنٹ ہے اس میں کافی ویریشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کنسنٹریشن بڑھنے میں فریزنگ پوائنٹ میں اضافہ ہوگا یا کمی واقع ہوگی۔ تو اس پکچر کو آپ دیکھیں، آپ اس کو غور سے سمجھیں۔ اس کے علاوہ بیٹا اس کی بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں تو کمرشل سلفورک ایسڈ تو اس کی کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے بیٹا 98% ہوتی ہے۔
تو کمرشل سلفورک ایسڈ کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے بیٹا 290 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی کہ بیٹا 298 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر ریز کرنے پہ یہ کیا ہو جائے گا بیٹا بوائل ہو جائے گا، یعنی کہ بیٹا سلفورک ایسڈ کا جو ویپر پریشر ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے گا. اوکے، اس کے علاوہ جو اس کی بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ انکریز ہوتی ہے کنسنٹریشن کو انکریز کرنے پہ. تو کنسنٹریشن انکریز تو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا. اور اگر کیا ہے سلفورک ایسڈ کو آپ ڈائلیوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اسی کنسنٹریشن میں کمی کرتے جائیں تو کیا ہے بیٹا اس کی بوائلنگ پوائنٹ میں بھی کیا ہے کمی واقع ہوتی جائے گی. تو بیٹا ایک ہمارے پاس گراف موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں بیٹا کنسنٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیا ہے بیٹا بوائلنگ پوائنٹ میں بھی انکریز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے. اس کے علاوہ بیٹا اس کی سولیبلٹی کی بات کریں تو اٹ از ہائیلی سولیبل ان واٹر. سلفورک ایسڈ کیا ہے بیٹا پانی میں ہائیلی سولیبل ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ بیٹا سلفورک ایسڈ کی جو نیچر ہوتی ہے وہ پولر ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیٹا پانی کی جو نیچر ہے وہ بھی پولر ہے. تو کیا ہے بیٹا پولر آپس میں بآسانی سولیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا نیکسٹ پراپرٹی ہے کروزیو نیچر. تو سلفورک ایسڈ کا نیچر کیا ہے بیٹا کروزیو، چیزوں کو کیا کر دیتا ہے بیٹا ڈیمیج کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. تو سلفورک ایسڈ کیا ہے بیٹا میٹلس کے ساتھ بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے اور آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. تو سلفورک ایسڈ کا ریئیکشن میٹل کے ساتھ اور آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ کو ڈسکس کریں گے اس کی کیمیکل پراپرٹی میں. تو امید کرتے ہیں بیٹا جو فزیکل پراپرٹی میں نے آپ کو بتائی تھوڑی بہت باتیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلفورک ایسڈ کی کیمیکل پراپرٹی کے حوالے سے. تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلفورک ایسڈ کی کیمیکل پراپرٹی کے حوالے سے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے سلفورک ایسڈ کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر اور اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر. تو سلفورک ایسڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے. تو جب سلفورک ایسڈ کا ریئیکشن کسی اسپیشی کے ساتھ ہوتا ہے تو سلفورک ایسڈ اسے آکسیڈائز کرتا ہے اور خود ریڈیوس ہوتا ہے. تو ریڈیوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا وہ خود الیکٹران گین کرتے ہیں. تو سلفورک ایسڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بیٹا سلفورک ایسڈ میں جو سلفر ہوتا ہے اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +6 ہوتی ہے. تو آکسیڈیشن اسٹیٹ +6 ہونے کی وجہ سے سلفر جو ہے بیٹا سلفورک ایسڈ کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ میں لکھنے جا رہا ہوں سلفورک ایسڈ کا مولیکولر فارمولا H2SO4. ہائیڈروجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +1، آکسیجن کی -2. تو 2 1 2. سلفر کے لیے میں یہاں پہ X لکھ رہا ہوں اور 4 2 8 -8. ٹھیک ہے، اوکے ایسا ہی ہے. تو یہ آیا بیٹا x -6 = 0 اور x +6. تو سلفر کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +6 ہوتی ہے. تو ہائیسٹ آکسیڈیشن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے یعنی الیکٹران کی زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے سلفر جو ہے بیٹا سلفورک ایسڈ کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرواتا ہے. اوکے کلیئر ہے. تو بیٹا یہاں پہ ہم سلفورک ایسڈ کو ایز اے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر ڈیل کریں گے، جس میں کیا بیٹا سلفورک ایسڈ کا ریئیکشن ہوگا میٹل کے ساتھ اور نان میٹل کے ساتھ. پہلے کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں. سلفورک ایسڈ سلفر ایگزسٹ ان اٹس ہائیسٹ آکسیڈیشن اسٹیٹ آف +6. ٹھیک ہے، تو دیز ہائیسٹ آکسیڈیشن آف سلفر میکس سلفورک ایسڈ ٹو سرو ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ وین ریئیکٹ وتھ میٹل اینڈ نان میٹلس. تو سلفورک ایسڈ کا جب ریئیکشن ہو میٹل کے ساتھ یا نان میٹل کے ساتھ تو کیا ہے بیٹا وہ آکسیڈائز کرے گا اور خود کیا ہے ریڈیوس ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ریئیکشن دیکھیں گے نان میٹل کے ساتھ، جس میں ہمارے پاس شامل ہے کاربن اور سلفر. ٹھیک ہے، تو کاربن جس کی اسٹیٹ ہوگی سالڈ، ریئیکشن ہوگا کس کے ساتھ بیٹا سلفورک ایسڈ کے ساتھ. تو سلفورک ایسڈ ریئیکٹ کرے گا ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور کیا ہے بیٹا اس کاربن کو آکسیڈائز کرے گا اور خود ریڈیوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو سلفورک ایسڈ میں سلفر کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +6 ہوتی ہے اور کاربن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی بیٹا 0 ہوگی. اوکے، تو جب کیا بیٹا ریئیکشن ہوگا تو بنے گا کاربن ڈائی آکسائڈ اور بنے گا سلفر ڈائی آکسائڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بنے گا بیٹا واٹر. تو یہاں لکھتا ہوں بیٹا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور لکھتا ہوں سلفر ڈائی آکسائڈ گیس اور لکھتا ہوں بیٹا واٹر. بات کلیئر ہو رہی؟ ٹھیک ہے، واٹر کی اسٹیٹ کیا ہوگی بیٹا لکوڈ ہوگی. ایکویشن کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو کاربن دونوں سائڈوں میں 1 ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایکویشن کو بیلنس نہیں کرتے، پہلے آکسیڈیشن اسٹیٹ دیکھ لیں. تو کاربن کی شروع میں آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 تھی، اب کیا ہو گئی بیٹا اب ہو گئی اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 4. آکسیجن کی -2 تو 2 2 -4. تو کاربن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہو گئی بیٹا +4 ہو گئی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کاربن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ میں انکریز آ گیا. تو سلفورک ایسڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، سامنے والی اسپیشی کو آکسیڈائز کرے گا اور خود کیا ہے ریڈیوس ہوگا. تو سلفر کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ ہے +6. تو یہاں پہ دیکھیں بیٹا سلفر کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی. تو آکسیجن کی ہوتی ہے بیٹا -2 تو 2 2 -4. تو یہاں پہ سلفر کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہو گئی وہ ہو گئی بیٹا +4. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بیٹا سلفر جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. سلفر جو ہے کیا ہو رہا ہے بیٹا +6 سے +4 میں جا رہا ہے. تو سلفورک ایسڈ نے کاربن کو کیا کروایا آکسیڈائز کروایا اور خود کیا ہے بیٹا ریڈیوس ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی؟ تو اب کیا ہے بیٹا ایکویشن کو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. تو بیلنس کس طریقے سے کریں گے بیٹا کاربن 1 ہے، کاربن 1، سلفر بھی 1، سلفر بھی 1، ہائیڈروجن جو ہے بیٹا 2 ہے اور یہاں پہ بھی ہائیڈروجن 2 ہے.
ٹھیک ہے، لیکن آکسیجن بیلنس نہیں ہے. آکسیجن اس سائڈ میں 4 ہے اور اس سائڈ میں 5 ہے. تو دیکھیے بیٹا یہاں پہ آکسیجن اکیلا ہے, اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو ایون بنا دیں. ٹھیک ہے, تو اب اس سائڈ میں آکسیجن کی تعداد 6 ہے اور اس سائڈ میں آکسیجن کی تعداد 4 ہے. تو ہائیڈروجن جو ہے بیٹا وہاں پہ 4 ہو گیا, یہاں پہ 2 ہے, تو یہاں پہ 2 لگا دیں, ہائیڈروجن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا. سلفر بھی کیا ہے بیٹا 2 ہو گیا, ہائیڈروجن سے پہلے 2 لگانے کی وجہ سے, تو سلفر سے پہلے بھی 2 لگا دیں. اوکے, تو اس طریقے سے کیا بیٹا سلفر کو بیلنس کیا, تو ساتھ ساتھ کیا آکسیجن بھی جو ہے وہ بیلنس ہو گیا. تو آکسیجن ہے بیٹا 8, 2 2 4 اور 4 8. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پہلا ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو گیا. تو اس میں سلفورک ایسڈ نے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کیا. ٹھیک ہے, اور اس کو کیا ہے بیٹا آکسیڈائز کر دیا, خود ریڈیوس ہو گیا. اس کے علاوہ اب ریئیکشن دیکھنے جا رہے ہیں سلفر کے ساتھ, تو سلفر کے ساتھ ریئیکشن ہوگا سلفورک ایسڈ کا, تو بیہیو کرے گا ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے, اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہے, ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو کون سی گیس بنے گی, صرف اور صرف سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بنے گی, اور کیا ہے بیٹا واٹر جو ہے وہ ریلیز ہوگا, کیونکہ بیٹا اس میں کاربن تو ہے نہیں, تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تو بنے گی ہی نہیں. تو ایکویشن کو بیلنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سلفر بیٹا اس سائڈ میں 2 ہے اور اس طرف 1 ہے, ہائیڈروجن 2 ہے, ہائیڈروجن 2, ہائیڈروجن بیلنس ہے. آکسیجن 4 ہے, آکسیجن یہاں پہ 3 ہے, تو یہاں پہ بیٹا جو آکسیجن ہے یہ آڈ نمبر میں, اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو ایون میں تبدیل کر لیں. تو آکسیجن اس سائڈ میں 4, اس سائڈ میں 4, تو آکسیجن جو ہے وہ بیلنس ہو چکا ہے. ہائیڈروجن دیکھیے بیٹا 4 ہے اور یہاں پہ 2 ہے, تو یہاں پہ 2 لگا دیں, تو ہائیڈروجن بھی کیا ہے بیٹا بیلنس ہو چکا ہے. تو آکسیجن بیلنس ہے اور ہائیڈروجن یہاں پہ بیلنس ہے. سلفر بیٹا سائڈ میں 3 ہے اور سائڈ میں 1 ہے, تو یہاں 3 لگا دیں, تو سلفر بھی کیا ہے بیٹا بیلنس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3, سلفر 3, سلفر 3, ہائیڈروجن کیا ہے بیٹا 4 اور آکسیجن کیا ہے بیٹا 8 اور 6 2 8. تو اس طریقے سے بیٹا دوسرا ایکویشن بھی جو ہے وہ بیلنس ہو گیا. تو بیٹا سلفر, تو دیکھیے بیٹا یہاں پہ جو سلفر کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی وہ ہوگی بیٹا +4. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو رہی. تو بیٹا سلفورک ایسڈ نے اس کو کیا کیا بیٹا آکسیڈائز کر دیا, تو سلفورک ایسڈ نے بیہیو کیا ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ. اگلا ریئیکشن دیکھنے جا رہا ہے بیٹا میٹل کے ساتھ. تو میٹل میں ہمارے پاس موجود ہے کاپر, جو کہ آپ کی کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو کاپر کا جب سلفورک ایسڈ کا ریئیکشن ہوگا تو سلفورک ایسڈ جو ہے بیٹا وہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ہونی چاہیے. تو اگر سلفورک ایسڈ کنسنٹریٹڈ فارم میں نہ ہو تو ریئیکشن جو ہے بیٹا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھنا. تو ڈائلیوٹ سلفورک ایسڈ کو استعمال کریں گے تو ریئیکشن نہیں ہوگا. تو جب کاپر کا سلفورک ایسڈ کا ریئیکشن ہوگا تو بنے گا کاپر سلفیٹ. ٹھیک ہے, اور ساتھ کے ساتھ بنے گا بیٹا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس, اور ساتھ کے ساتھ بنے گا بیٹا واٹر کا مالیکیول. تو اس طریقے سے کیا ہے بیٹا یہ ریئیکشن ہوگا. تو اس میں بھی سلفورک ایسڈ کیا ہے بیٹا آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرے گا اور کاپر کو آکسیڈائز کروائے گا. تو کاپر کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی 0 اور کاپر سلفیٹ میں کاپر کی آکسیڈیشن ہوگی +2. ٹھیک ہے, بات کلیئر. تو دیکھ سکتے ہیں کاپر کیا ہو گیا بیٹا آکسیڈائز ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے سلفورک ایسڈ نے یہاں پہ بیہیو کیا ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر. تو اس میں کیا بیٹا سلفر کی آپ آکسیڈیشن اسٹیٹ +4 نکال سکتے ہیں. تو ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے. تو بیٹا کاپر بیلنس ہے, ٹھیک ہے, سلفر بھی بیلنس ہے, اور اگر ہائیڈروجن کی بات کریں ہائیڈروجن 2 ہے اور ہائیڈروجن یہاں پہ بھی 2 ہے, بیلنس ہے. آکسیجن اس سائڈ میں 4 ہے اور اس سائڈ میں 7 ہے. تو پہلے تو یہ آڈ ہے, اس کو ایون میں تبدیل کریں, اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آڈ نمبر میں تبدیل ہو چکا ہے. ہائیڈروجن سائڈ میں 4 ہے, یہاں پہ 2 ہے, تو یہاں پہ 2 لگا دیں. ٹھیک ہے, تو ہائیڈروجن کیا ہے بیٹا بیلنس ہو گیا. تو دیکھیں بیٹا کاپر 1 کاپر 1, ہائیڈروجن 4 ہائیڈروجن 4, تو دونوں بیلنس ہے. سلفر 2 اور سلفر بھی 2 بیلنس ہے. آکسیجن 8 4 2 6 2 8, تو آکسیجن بھی بیلنس ہے. تو اس طریقے سے تیسرا ایکویشن بھی جو ہے وہ بیلنس ہو چکا ہے. چوتھا ریئیکشن ہے بیٹا ایلومینیم کے ساتھ, جو کہ آپ کی کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو ایلومینیم کا ریئیکشن ہوگا سلفورک ایسڈ کے ساتھ. ایلومینیم کی اسٹیٹ جو ہے وہ سالڈ ہوگی. کنڈیشن یہی ہے بیٹا سلفورک ایسڈ کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے اور ہاٹ ہونا چاہیے. ہاٹ نہیں تو اسے ہم گرم کریں گے, ورنہ تو ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو ایلومینیم کا جب ریئیکشن ہوگا سلفورک ایسڈ کے ساتھ تو بنے گا ایلومینیم سلفیٹ Al2SO4 3. ٹھیک ہے, اوکے, بات کلیئر. اور بنے گا بیٹا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس, اور بنے گا بیٹا واٹر. تو اس ایکویشن کو بھی بیلنس کرنا پڑے گا. تو اس ایکویشن کو بیلنس کرنے میں کافی ٹائم لگے گا, تو اس ایکویشن کو میں بیلنس نہیں کرا. تو اس ایکویشن کو آپ نے خود بیلنس کرنا ہے, یا تو آپ اپنی کتاب میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیٹا سلفورک ایسڈ کو ایز اے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر. تو سلفورک ایسڈ کیا ہے بیٹا ڈرائنگ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے, یعنی چیزوں کو ڈرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ نے انڈسٹریل پریپریشن آف سلفورک ایسڈ میں دیکھا تھا کہ سلفورک ایسڈ کو ہم استعمال کر رہے تھے ویپرس کو ریموو کرنے کے لیے. تو سلفورک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں ایز اے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ. کیوں؟ کیونکہ بیٹا اٹ ہیز گریٹ ایفینٹی فار واٹر, ہینس اٹ ایکسٹریکٹ دی واٹر فرام ادر سبسٹینس. ٹھیک ہے, تو واٹر کو کیا ہے بیٹا کسی بھی سبسٹینس میں سے ریموو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سلفورک ایسڈ. تو دیکھیں بیٹا اس کے ریئیکشن کو ڈسکس کریں گے, جس میں سلفورک ایسڈ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرے گا.
تو پہلا ریئیکشن ہے بیٹا ہمارے پاس گلوکوز کا، جس کا فارمولا ہوتا ہے C6H12O6. تو گلوکوز کی جو اسٹیٹ ہے وہ کیا ہوگی بیٹا؟ سالڈ ہوگی. ٹھیک ہے، تو گلوکوز کا یہی فارمولا ہے. تو سائڈ میں لکھ رہا ہوں بیٹا گلوکوز، نیچے نہیں لکھ رہا کیونکہ ہمارے پاس جگہ جو ہے وہ کم پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ریئیکشن ہوگا بیٹا کس کے ساتھ؟ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ. تو سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا؟ اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھے گا. اور سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا؟ کنسنٹریٹڈ فارم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ تو جب کیا بیٹا گلوکوز کے اوپر ہم سلفیورک ایسڈ کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا بیٹا؟ سلفیورک ایسڈ گلوکوز میں موجود واٹر مالیکیولز کو نکال دے گا. ٹھیک ہے، مکمل طور پر نکال لے گا. اور اس میں صرف اور صرف کیا بچے گا؟ صرف اور صرف اس میں کاربن بچے گا. ٹھیک ہے، تو واٹر کا مالیکیول کس کو ملا کر بنتا ہے بیٹا؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر بنتا ہے. تو جب سلفیورک ایسڈ گلوکوز کے اوپر ڈالیں گے تو پورے کا پورا ہائیڈروجن اور آکسیجن ریموو ہو گئے، واٹر مالیکیول بنا لے گا اور کاربن جو ہے بیٹا وہ علیحدہ سے رہ جائے گا. تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ 6 کاربن موجود ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آ جائے گا بیٹا؟ 6 کاربن جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی اور دیکھیں بیٹا واٹر، تو ہائیڈروجن کی تعداد 12، آکسیجن کی تعداد 6. تو بیٹا واٹر جو حاصل ہوگا وہ ہوگا 6H2O. ٹھیک ہے، بات کلیئر؟ تو جب سلفیورک ایسڈ کو گلوکوز میں ڈالیں گے تو واٹر کیا ہے بیٹا؟ علیحدہ ہو جائے گا گلوکوز میں سے. ٹھیک ہے، اور کاربن جو ہے بیٹا وہ پیچھے بچ جائے گا بلیک کلر کا. تو اس کے کچھ کیمیکل ریئیکشنس کے میں لنک ڈسکرپشن میں لگاؤں گا، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو کیا ہے بیٹا اچھی سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. اسی طریقے سے اگر شوگر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شوگر یعنی سکروز کا فارمولا ہے بیٹا C12H22O11. تو یہ بھی کیا ہے بیٹا؟ سالڈ اسٹیٹ میں ہوگا. تو اگر کیا ہے بیٹا اس کے اوپر بھی سلفیورک ایسڈ ڈالیں گے کنسنٹریٹڈ، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے بیٹا واٹر جو ہے وہ بہت ہے. تو جب کیا ہے بیٹا سلفیورک ایسڈ ڈالیں گے تو واٹر جو ہے بیٹا ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور صرف کاربن جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اس میں کاربن کی تعداد کتنی ہے بیٹا؟ 12 ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے بیٹا 12 کاربن جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اور آکسیجن جو ہے بیٹا وہ ہے 11 اور ہائیڈروجن جو ہے وہ 11 ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آکسیجن 11 ہے تو اس کا ڈبل ہائیڈروجن ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے بیٹا واٹر کا مالیکول جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹا؟ 11. ٹھیک ہے، تو لکھیں گے 11H2O. ٹھیک ہے، تو اگر 1 مول گلوکوز ہوگا تو اس سے حاصل ہوگا بیٹا 6 مول کاربن اور 6 مول واٹر. اور اگر کیا ہے بیٹا 1 مول سکروز ہوگا تو اس میں سے حاصل ہوگا 12 مول کاربن اور 11 مول واٹر. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں بیٹا سیلولوز کی. تو لکڑی میں کیا ہے بیٹا؟ سیلولوز موجود ہوتا ہے. تو سیلولوز بھی کیا ہے بیٹا؟ ایک پالیمر ہے. تو اس کا فارمولا ہے بیٹا C6H10 اور O5. ٹھیک ہے، تو کتاب میں بیٹا H کی جگہ 12 لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کریکٹ کر لیجیے گا، 12 نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ 10 ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے بیٹا سالڈ اسٹیٹ میں ہوگا. تو اس میں بھی کیا ہے بیٹا اگر آپ سلفیورک ایسڈ کا استعمال کریں گے تو سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا ایز اے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر ورک کرے گا اور اس میں سے کیا ہے بیٹا واٹر کے مالیکولس کو ایلیمنیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، اور رہ جائے گا بیٹا پیچھے صرف اور صرف کاربن. ٹھیک ہے، تو بیٹا جو پالیمر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کیا لگاتے ہیں؟ N لگاتے ہیں، کیونکہ کیا ہے بیٹا پالیمر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، بہت لانگ چین جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ میں نے N لگایا ہے. تو دیکھیں بیٹا اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، کاربن جو ہے بیٹا وہ 6، لیکن کاربن سے پہلے N لگا دوں گا. کتنا کیا لگا دوں گا بیٹا؟ N لگا دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیٹا جو ہمارے پاس واٹر حاصل ہوگا تو دیکھیں بیٹا آکسیجن 5 اور ہائیڈروجن 10 ہے تو ڈبل ہے. ٹھیک ہے، آرام سے اس کا ریشو بن جائے گا. تو یہاں پہ لکھیں گے بیٹا 5NH2O. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پہ بیٹا 2 ہوگا تو یہاں پہ آپ نے 2 لکھنا پڑے گا، اور اگر یہاں پہ 2 ہوگا تو یہاں پہ بھی آپ نے 2 لکھنا پڑے گا. اگر یہاں پہ 3 ہوگا تو یہاں پہ بھی 3 اور یہاں پہ بھی 3. تو دیکھیں بیٹا کس طریقے سے، تو دیکھیں یہ تو ہو گیا نا، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو اگلا میں لکھنے جا رہا ہوں، یہاں پہ 2 لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیٹا جب 2 لکھوں گا تو مجھے یہاں پہ بھی 2 لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا 6 2 12 کاربن ایسے ہی. اور یہاں پہ کیا آئے گا بیٹا 2 آئے گا تو یہ ہو جائے گا بیٹا 10H2O. تو دیکھیے بیٹا یہ ڈبل ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے بیٹا تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. کبھی کیا ہے بیٹا یہاں پہ N جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس طریقے سے کیا ہے بیٹا اس کے جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن ہوں گے. تو سلفیورک ایسڈ کو پڑھا بیٹا ہم نے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر اور ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سلفیورک ایسڈ کو سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر. تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلفیورک ایسڈ کو ایز اے سلفونیٹنگ ایجنٹ اور اس کے علاوہ ڈائی بیسک ایسڈ کے طور پہ. تو اگر کیا بیٹا کسی کیمیکل ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ کا استعمال سلفونک گروپ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے. تو بیٹا سلفونک گروپ کا جو فارمولا ہے وہ ہے بیٹا SO3H. تو اگر کسی ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سلفیورک ایسڈ جو ہے بیٹا وہ سلفونک گروپ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ بیٹا ہمارے پاس ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے بینزین C6H6، جس کو آپ نے کلاس میٹرک میں بھی اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا، ایک آرگینک کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے،
تو اس آرگینک کمپاؤنڈ کا ریئیکشن ہوگا کس کے ساتھ بیٹا؟ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا؟ ایکوس بھی ہونا چاہیے اور کنسنٹریٹڈ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے، بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا اس میں جو سلفیورک ایسڈ ہے اس کا ریئیکشن بینزین کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوگا. تو اس ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ کا استعمال تو کیا جا رہا ہے. تو سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا؟ پروڈیوس کرے گا سلفونک گروپ. ٹھیک ہے، تو پروسیس آگے بڑھے گا تو سلفیورک ایسڈ پروڈیوس کرے گا سلفونک گروپ SO3H. ٹھیک ہے، تو بیٹا جو SO3H ہے وہ جا کے جڑے گا کس کے ساتھ؟ بینزین کے ساتھ. تو بینزین کا جو فارمولا ہے وہ ہے بیٹا C6H6. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا ہے بیٹا؟ ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ نکل جائے گا اور ایک جگہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آگے لگ جائے گا بیٹا سلفونک گروپ SO3H. بات کلیئر ہے؟ تو اس کا نام ہے بیٹا بینزین سلفونک ایسڈ. تو بیٹا اس قسم کے جو ریئیکشنس ہے وہ آرگینک کیمسٹری میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بیٹا اس ریئیکشن کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پہ نہیں تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، بس آپ نے یاد رکھنا بیٹا ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ ریموو ہوا تو اس کی جگہ آگے کیا ہے بیٹا؟ سلفونک گروپ لگ گیا. تو اس ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سلفونک گروپ جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو اس ریئیکشن کو کہتے ہیں بیٹا ہم سلفونیشن ریئیکشن. تو سلفونیشن انوالوز دی انٹروڈکشن آف سلفونک گروپ اوکے انٹو اے مالیکول. تو یہ ایک مالیکول ہے، اس میں ہم نے سلفونک گروپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھرو سلفیورک ایسڈ. تو سلفیورک ایسڈ سرو ایز اے سورس آف سلفونک گروپ which can be added to an organic compound. ٹھیک ہے، اس ریئیکشن کو سمجھ لیا. اس کے علاوہ بیٹا ایک اور ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ جس کا نام ہے ٹولین، جس کا فارمولا ہے C7H8. ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا C7H8 کو تو آپ اپنی کتاب میں ضرور دیکھیے گا، جس کو میں اس طریقے سے لکھ رہا ہوں بیٹا C6H5 اور CH3. تو اس کو ٹولین کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو اور آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے بیٹا اس کا ریئیکشن ہوگا سلفیورک ایسڈ کے ساتھ. تو سلفیورک ایسڈ کیا ہے بیٹا؟ کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے بیٹا اس میں سے ایک H جو ہے وہ ریپلیس ہوگا اور سلفیورک ایسڈ پروڈیوس کرے گا سلفونک گروپ جو کہ اس آرگینک کمپاؤنڈ میں ایڈ ہو جائے گا. تو بیٹا یہاں سے ایک H جو ہے وہ ریپلیس ہوگا. ٹھیک ہے، تو لکھوں گا میں C6H4 اور پھر CH3. تو ایک H جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا تو آ کے ایڈ ہو جائے گا بیٹا سلفونک گروپ SO3H. تو اس کا نام ہوگا بیٹا پی ٹولین سلفونک ایسڈ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے بیٹا؟ ٹولین ہے. تو اس میں سلفونک گروپ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا تو اب اس کا نام ہوگا بیٹا پی ٹولین سلفونک ایسڈ. اس کا نام بیٹا بینزین سلفونک ایسڈ، اس کا نام بیٹا پی ٹولین سلفونک ایسڈ. تو اس طریقے سے کیا بیٹا یہ ریئیکشن جو ہے وہ ہو چکا. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں بیٹا سلفیورک ایسڈ کو ایز اے ڈائی بیسک ایسڈ کے طور پہ. تو سلفیورک ایسڈ کو اگر آپ پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ کیا بیٹا؟ 2 پروٹون جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم سلفیورک ایسڈ کو ڈائی بیسک ایسڈ کہتے ہیں. تو سلفیورک ایسڈ کی جو آئنائزیشن ہوتی ہے، ڈیسوسیشن ہوتی ہے، وہ ٹوٹل 2 اسٹیپس پر ہوتی ہے. تو سلفیورک ایسڈ ہیز دی ایبلٹی ٹو ڈونیٹ 2 پروٹون ان واٹر ان 2 ڈیسوسیشن اسٹیپ اینڈ سرو ایز اے ڈائی بیسک ایسڈ. ٹھیک ہے، تو سلفیورک ایسڈ اس کا فارمولا ہے H2SO4. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، کس میں ڈیزالو کر رہے ہیں بیٹا؟ پانی میں ڈیزالو کر رہے ہیں اور پھر پروڈیوس ہوگا ہمارے پاس کیا؟ پروڈیوس ہوگا بیٹا ہائیڈرونیم آئن H3O. تو بیٹا سلفیورک ایسڈ اپنا H+ ڈونیٹ کر دے گا پانی کو تو کیا ہو جائے گا بیٹا H3O. ایسا ہی ہے، اس میں سے بیٹا ایک H نکل گیا تو یہ ہو جائے گا بیٹا HSO4-. یہ ہو گیا بیٹا پہلا اسٹیپ. دوسرے اسٹیپ میں کیا ہوگا بیٹا؟ یہی ہوگا آپ کے پاس ایک ہائیڈروجن سلفیٹ کا انائن HSO4-. یہ بھی ایکوس فارم ہے، پانی کے مالیکول کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اور کیا بیٹا H+ اس کو ڈونیٹ کر دے گا. تو ایسڈ کی جو صلاحیت ہے وہ H+ ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ ہائیڈرونیم آئن H3O. ٹھیک ہے، اور کیا بچ جائے گا بیٹا؟ سلفیٹ آئن جو ہے وہ بچ جائے گا. تو سلفیورک ایسڈ کی جو ڈیسوسیشن ہوتی ہے بیٹا وہ 2 اسٹیپس میں ہوتی ہے اور یہ 2 پروٹون جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو سلفیورک ایسڈ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے ڈائی بیسک ایسڈ. تو امید کرتے ہیں بیٹا سلفیورک ایسڈ کی کیمیکل پراپرٹی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلفیورک ایسڈ کے یوزز کے حوالے سے. تو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلفیورک ایسڈ کے استعمالات کے حوالے سے. تو سلفیورک ایسڈ کو مختلف انڈسٹریز میں مختلف پرپز کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے کہ بیٹا سلفیورک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں فرٹیلائزر، ڈائز، پگمنٹ، ڈٹرجنٹ، فارماسیوٹیکل پروڈکٹ اور سینتھیٹک فائبرز کی تیاری میں. لیکن کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اسے ڈسکس نہیں کرنا. اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں ریفائننگ آف پیٹرولیم میں. ٹھیک ہے، تو بیٹا پیٹرولیم سے جو گیسولین یعنی کہ پیٹرول جو حاصل ہوتا ہے اس کی کوالٹی کم ہوتی ہے. تو اس کی کوالٹی کو انکریز کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے سلفیورک ایسڈ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ریفائننگ آف پیٹرولیم میں سلفیورک ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں ٹو میک ہائی آکٹین گیسولین. تو ایسی گیسولین جس کی کوالٹی کیا ہے بیٹا بہت اچھی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ہائی آکٹین گیسولین.
तो बेटा जो नेचुरल पेट्रोलियम से हमें जो गैसोलीन हासिल होती है उसकी क्वालिटी कम होती है, उससे कहते हैं लो ऑक्टेन गैसोलीन, और अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो उसे कहेंगे हाई ऑक्टेन गैसोलीन। इसके अलावा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग एंड प्योरीफाइंग ऑफ मेटल्स। तो बेटा मेटल की प्रोसेसिंग और उसकी प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंक्लूडिंग रिमूविंग डस्ट एंड स्केल, तो अगर क्या बेटा उसमें कोई रस्ट यानी जंग वगैरह मौजूद है, कोई स्केल्स वगैरह, कोई टुकड़े वगैरह मौजूद है, तो उसकी रिमूविंग के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इचिंग के प्रोसेस में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में। तो बेटा इचिंग के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, मेटल के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे क्यों इससे डिस्कस नहीं करना। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस यानी बेटा मेटल के ऊपर मेटल की क्या है बेटा लेयर चढ़ाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में भी सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके अलावा बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, तो बेटा लेड एसिड बैटरी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अहम केमिकल कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के प्रोसेस में, क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो कोई सी भी चीज़ हो उसको क्या कर लेता है बेटा अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, या तो उस चीज़ को क्या कर देता है बेटा सेपरेट कर देता है। तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बेटा डी स्केलिंग, ठीक है। स्केल कैसे कहते हैं बेटा, कोई हमारे पास कोई चीज़ हार्ड बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं स्केल कहते हैं। तो स्केल को रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से। तो उम्मीद करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।